السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الفتاح المنان ذی الطول والفضل والإحسان وفضل دیننا على سائر الأدیان ومحى بحبیبہ وخلیلہ عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادۃ الأوثان۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس، معزز علماء کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے حج کا پیغام۔ حج کا ایک مہینہ مکمل ہو گیا ہے اور حج کے دوسرے مہینے میں ہم داخل ہیں، اور اس وقت اس دوسرے مہینے کی 13 تاریخ ہو چکی ہے۔ حجاج کرام کا مکہ مکرمہ کی طرف، حرمین کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ سعادت ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ خوش نصیبی ہے جس سعادت کو ہر مسلمان اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے دل میں ایک آس اٹھتی ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی وسائل ہوتے، اللہ نے مال دیا ہوتا تو میں بھی اللہ کے اس گھر کی زیارت کرتا۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو حج کا سفر مسلمان کرتا ہے، تو یہ حج اپنے پیچھے پیغام کیا دیتا ہے؟ آج کی اس مجلس میں چند ایک پیغامات آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے مختصر طور سے ہم یہ جانتے ہیں کہ حج ہے کیا۔ حج اللہ کا حکم ہے، حج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، حج دین اسلام کا شعار ہے، حج مسلمانوں کی اجتماعیت کی پہچان ہے، حج توحید کا مظہر ہے، حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دیتا ہے، حج اسلامی قوت و طاقت کا اظہار ہے، حج امن اور راحت کی نوید سناتا ہے، حج عدل کا پیغامبر ہے، حج ثواب پانے، بہترین اور اونچا مقام حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے، حج گناہوں کے خاتمے کا اعلان ہے، حج خوشخبریاں دینے والا عمل ہے، حج لوگوں کو ایک قوم کی حیثیت سے مساوات کی تعلیم دیتا ہے، حج اپنا مال بہترین جگہ لگانے کا ایک قابل فخر عمل ہے، حج انسان کو بہترین بناتا ہے، تقوی شعار اور وفادار بناتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ حج سراپا خیر ہے، اور اسی لیے حج کرنے والے کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کے سفر پر گیا اور اس کا یہ حج صرف اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ جو حج کرتا ہے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، حاجی اور الحاج کا ٹائٹل لینے کے لیے نہیں، جو صرف اللہ کی خاطر حج کے لیے جاتا ہے، فلم یرفث، کسی کو گالی نہیں دیتا، ولم یفسق، کچھ برا اور گندا کام نہیں کرتا، رجع کیوم ولدتہ امہ، اس سفر سے واپس آتا ہے
تو ایسے بن جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس بندے کا حج مبرور ہو گیا، جس بندے کا حج اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس حج کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت کی صورت میں ملے گا، اور جنت سے کم ایسے بندے کو بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ حج اپنے پیچھے پیغام کیا دیتا ہے، میں اپنے بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ سرسری باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تاکہ میرے بعد انشاءاللہ دکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے اپنی باتیں پیش کریں گے۔ سب سے پہلا حج کا پیغام کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا پرچار کیا جائے، اللہ کی توحید کا اعلان کیا جائے، اس کائنات کو اللہ کی وحدانیت اور توحید سے بھر دیا جائے۔ اسی لیے حج کے سفر پر جانے والا جب میقات پر پہنچتا ہے، میقات سے آگے کا مرحلہ اسے طے کرنا ہے، وہیں سے وہ حج کی نیت کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہیں سے توحید کا اعلان کرنا وہ شروع کرتا ہے کہ اللہ خالص تیری عبادت کے لیے حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، تیرے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حج کرنے والا جب عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے تو عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو آپ سے پہلے کے نبیوں نے کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حج کا سب سے پہلا پیغام یہی ہے، شروع سے لے کر اخیر تک حج کے جتنے ارکان، واجبات، جتنے مستحبات، سنن اور نوافل، جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ لوگوں دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا بول بالا کرو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور پرچار کرو، اور اللہ کو اکیلا اور تنہا معبود حقیقی سمجھو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ حج کا دوسرا پیغام کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کی جائے، یہ حج کا پیغام۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے اندر صحابہ سے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اس لیے کہ عبادت کوئی بھی ہو، حج جیسی عظیم عبادت جس کے لیے بندہ پیسے بھی لگاتا ہے، انرجی بھی لگاتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، دھوپ بھی برداشت کرتا ہے، سردی کا موسم ہو سردی کی حدت بھی برداشت کرتا ہے، سختی بھی برداشت کرتا ہے، اگر اس عظیم عبادت میں طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، یہ عبادت منہ پر مار دی جائے گی، رائے گا اور برباد ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس ہمیں حج کے اس سفر اور حج کی عبادت سے ملتا ہے، اس لیے کہ جس عبادت میں طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو فَهُوَ رَجٌ، ایسی عبادت اللہ کے یہاں مردود ہو جائے گی، اللہ اس کو قبول نہیں کرنے والا ہے۔ حج کا تیسرا پیغام کیا ہے؟ اسلامی اخوت کا مظاہرہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ جاؤ، بغض نہ رکھو، غیبتیں نہ کرو، برائیاں نہ بیان کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کسی طریقے کا غلط رویہ اختیار نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ اسے اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے پیغام میں ایک ہونے، متحد ہونے، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی تعلیم دی۔ اور آپ دیکھیں وہاں جاتا ہے مسلمان، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے،
کوئی سردار ہے، کوئی صدر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی اور کسی عہدے پر فائز ہے، اور کوئی اپنے علاقے کا ایک عام مسلمان ہے، لیکن سارے وہاں پہنچتے ہیں، سارے لوگوں کو مینا میں رہنا ہے، سارے لوگوں کو عرفات میں رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج تم مینا میں رہو، یہ لوگ عرفات میں رہیں گے، یہ لوگ مزدلفہ میں رہیں گے، یہ لوگ جمرات کو کنکریاں مارنے جائیں گے۔ نہیں، اسلامی اخوت کا مظاہرہ ہے، سارے لوگ ایک کام کریں گے، سارے لوگ ایک جگہ رہیں گے، سارے لوگوں کو ایک جگہ رات گزارنا ہے، اور سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنا ہے۔ یہ حج کا پیغام ہے کہ جیسے وہاں بھائی بھائی بن کر کے رہتے ہو، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ایسے ہی اپنے ملک میں بھی ایک دوسرے کے بھائی بن کر کے رہو اور دشمنی والا رویہ اختیار نہ کرو۔ یہ تیسرا پیغام۔ حج کا چوتھا پیغام کیا ہے؟ مسلمانوں کو دعا کرنے کی نصیحت، مسلمانوں کو دعا کرنے کا پیغام دینا۔ آپ دیکھیں حج کا ایک ایک عمل، جہاں جو حاجی رہتا ہے وہاں پر اسے خاص دعائیں اور کہیں پر عام دعائیں کرنے کی تعلیم دی گئی۔ عرفات کا میدان ہے، دعائیں کرنا ہے، سعی کر رہے ہیں، دعائیں کرنا ہے، آپ طواف کا چکر لگا رہے ہیں، جو چاہے دعا کر سکتے ہیں، زمزم کا پانی پی رہے ہیں، پینے سے پہلے جس نیت سے جو چاہے دعا کر لیں، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ یہ پیغام ملتا ہے مسلمانوں کو، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ سے اپنا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اسی لیے ہم اور آپ حج کے سفر پر جانے والا، عمرہ کے سفر پر جانے والا، اس سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، اللہ سے میرے لیے دعا کرنا۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، اپنی حاجت، اپنی ضرورت اس حج کرنے والے کے سامنے رکھتا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، اللہ کے سامنے جا کر کے میرے لیے یہ ضرورت مانگ لینا، ہو سکتا ہے تمہاری دعا میرے حق میں اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ حج کا پیغام ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ دعا کا سہارا لے کر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ ہمارا خیال کرتا ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم دعائیں نہ کرو میرا رب تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ دعائیں کرتے ہو اس لیے میرا رب تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ حج کا پانچواں پیغام کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کو صبر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، ہمیشہ برداشت سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا تو آپ نے کیا کیا، آپ سامنے والے پر چڑھ گئے، آپ نے سامنے والے کو مار دیا۔ ایک حج کرنے والا اگر اس کے پیر پر کوئی پیر رکھ دے، درگزر کر دو، اس کا کوئی سامان یہاں سے وہاں رکھ دے، درگزر کر دو، آپ کو کسی حاجی کی کوئی بات ناگوار لگتی ہے، درگزر کر دو، اس لیے کہ اگر حج کے سفر میں کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی پر غلط تبصرہ کر دیا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر دیا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیا، یہ حج مبرور نہیں ہوگا، اور آپ کا یہ سفر کرنا، آپ کا اتنا مال لگانا رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ حج کا یہ سفر، حج کی یہ عبادت، حج کا یہ عمل ہم اور آپ کو زندگی کے اندر صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کہ ہمیشہ جذبات سے کام نہیں لو بلکہ صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ کام لو، اور غصے کا ہمیشہ اظہار نہ کیا کرو۔ حج کا ایک اور پیغام، چھٹا پیغام یہ ہے کہ حج مسلمانوں کو حسن اخلاق کا درس دیتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھے سے رہو، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ غصے پر کنٹرول کریں، یہ تو کام کرنا ہی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے ایک لیول یہ ہے کہ کسی کو برا نہیں کہنا، اچھا انداز، پیار سے، محبت سے زندگی میں ہمیشہ یہی کام کرنا ہے۔ جیسے حج میں آپ کا بدترین رویہ آپ کے حج کو برباد کر سکتا ہے، ایسے ہی عام زندگی میں آپ کے اخلاق کا اچھا نہ ہونا اللہ کی نظر میں آپ کو مبغوض بنا سکتا ہے، اور آپ کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، قیامت کے دن اللہ کے یہاں میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ تو حج اپنے پیچھے مسلمانوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک حاجی کو اور ایک مسلمان کو برے رویے والا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں نوجوان بات کرتے گالیوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو بدترین الفاظ میں پکارا جاتا ہے۔ ماؤں کو دیکھیے گھروں کے اندر بچیوں کے پرائیویٹ پارٹ کا نام لے لے کر کے انہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ کیا تعلیم ہے یہ؟ کیا درس ہے یہ؟ کیا پیغام ہے یہ؟ بچیوں کو سکھا کیا رہے؟ جتنی گالیاں ہیں، اکثر گالیاں عورتوں کے شرمگاہوں کو سامنے رکھ کر کے ایجاد کی گئی اور دھڑلے سے کیا مرد کیا عورت کیا بوڑھا کیا جوان سارے گالیاں دے رہے ہوتے۔ کیا پیغام، کیا اخلاق ہے آپ کے پاس؟ کیا اخلاق ہے آپ کے پاس؟ کیا رویہ سیکھا ہے آپ نے؟ مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے، بہترین اخلاق کا مالک بنیے، اور حج کا یہ سفر، حج کا یہ عمل بہترین اخلاق کا مالک بناتا ہے اور پیغام دیتا ہے۔ ایک اور پیغام یہ ہے حج کا کہ اسلام بہت آسان دین ہے، بہت آسان، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ حج کے اس سفر میں یا حج کے اس پورے دورانیے میں بھی جگہ جگہ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام بہت آسان دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر حج کو فرض کیا ہے۔ اسی مجلس میں ایک صحابی تھے، کہنے لگے افی کل عام یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ سوال کیا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر سوال ہوا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی خاموش رہے، اور بعد میں آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ تصور کریں مسلمان پر ہر سال حج اگر فرض کر دیا جاتا کتنی مشقت ہوتی۔ ایک حج کرنا ہے زندگی میں، ایک بار حج فرض ہے، اس کے بعد مال ہے، اسی حج کو کرنے کے لیے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑھاپے تک پہنچا، بڑھاپے میں حج کریں گے۔ ہر سال حج فرض ہوتا کیا صورتحال ہوتی؟ بیٹیوا کی شادی کیسے ہوتی، بلڈنگ میں فلیٹ کیسے لیتے، پلاٹ کیسے لیتے، کاروبار کیسے چمکاتے، پھر یا تو گناہوں کا سودا ہوتا کہ گناہ جمع کیا جائے حج نہ کر کے، یا تو پھر پلاٹ لیتے فلیٹ لیتے اور زندگی میں آرائشیں اور آسائشیں اختیار کر۔ یہ اسلام کی آسانی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے امت پر کہ آپ نے ہر سال حج فرض ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ حج کے بارے میں کہا زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے، اور اس میں بھی یہ جو حج ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جو ہمارے ہاں بقرعید کا دن ہوتا ہے، حاجیوں کو 4 سے 5 کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان 5 کاموں میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کہا چلے گا لا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کہا چلے گا، کبھی یہ پہلے کر لو یہ بعد میں کر لو، یہ پہلے کر لو یہ بعد میں، کوئی حرج ہے، یہ آسانی ہے، یہ آسانی ہے۔ اگر کہا جاتا ہے نہیں یہی سب سے پہلے کرنا، بعد والا پہلے کر لو گے حج نہیں مانا جائے گا، مشقت میں پڑ جاتے لوگ، ایک دوسرے کو کچل دیتے، ایک دوسرے پر چڑھ جاتے۔ یہ اسلام کی آسانی ہے، اور یہ حج کا پیغام ہے کہ آسانیاں لٹاؤ، راحتیں لٹاؤ، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو، اپنے گھر کا دروازہ دوسروں کے لیے بند نہ کرو، اپنی گلی کے بارے میں یہ اعلان نہ کرو میرے سامنے سے تیرا بچہ نہیں جا سکتا، میری گلی کے میرے گھر کے سامنے سے تیرا ہمارے یہاں دیکھو میرے گھر کے سامنے سے نالا نہیں جانا چاہیے، پانی نہیں گرنا چاہیے، بچہ نہیں جانا چاہیے، گاڑی نہیں کھڑی کرنا چاہیے، اتنی سی بات پر بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ زمانے جاہلیت والا رویہ ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے۔ یہ حج کا پیغام ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو جیسے اسلام نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر رکھی ہے۔ حج کا ایک اور پیغام یہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ حج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے جڑے رہو، کوئی بھی موقع ہے۔ ہمارے یہاں شادیاں ہو سب سے پہلے ہم اللہ کو بھولتے ہیں، بڑے بڑے نمازی مسجد سے پیچھے ہو جاتے ہیں، کاہے حال میں ہیں۔ اتنے لوگوں سے پوچھو مغرب پڑھی نہیں، عشاء پڑھا نہیں، کیوں؟
ہال میں تھے. فجر پڑھی نہیں, کیوں؟ رات کو 2-3 بجے گھر آئے, کیوں نہیں پڑھی بھائی؟ گھر میں پڑھو گے, گھر میں پڑھو گے. یہ اللہ کے ذکر, حج کا پیغام یہی ہے. اتنا عظیم کام کر رہے ہو, کرو. دنیا میں بھی دنیا کماؤ, ضرور کماؤ, لیکن اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہو, اللہ کے ذکر میں لگے رہو. اللہ نے کیا کہا؟ آپ جگہ جگہ دیکھیں, اللہ نے کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ. اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اللہ کا ذکر کرو. اللہ نے کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, انہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ. چند خاص دنوں میں اللہ کا ذکر انہیں کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور استغفار کریں. اللہ نے کہا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. زندگی میں کبھی بھی اللہ کے ذکر سے منہ نہ موڑیں, کبھی بھی استغفار سے جی نہ چرائیں. ہمیشہ دن بھر میں جو کام ہمیں کرنا چاہیے فرائض کے علاوہ, ان میں 2 کام سب سے اہم ہیں. ایک ہے اللہ کا ذکر, اور دوسرے اللہ سے استغفار کرنا. اگر مسلمان دن میں یہ 2 کام نہیں کرتا ہے, سمجھ لو کہ اس کا رابطہ اللہ سے اچھا نہیں, اس کا کنیکشن اللہ سے اچھا نہیں. یہ حج کا پیغام ہے. بندہ بڑی بڑی عبادتیں کر رہا ہے, لیکن ان عبادتوں کے درمیان میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تعلیم کیا دی گئی؟ او بھائی, عرفات میں ہو اللہ کو بھولو نہیں, مزدلفہ میں ہو اللہ کو بھولو نہیں, مینا کے خیموں میں موجود ہو اللہ کو بھولو نہیں. 10ویں ذی الحجہ, 11ویں ذی الحجہ, 12ویں ذی الحجہ, جہاں کہیں بھی جس بھی تاریخ میں ہو اللہ کو بھولنا نہیں, اور استغفار کرنا ہے. عرفات سے لوٹ آؤ, اللہ سے استغفار کرو. حج سے واپس آؤ, اللہ سے استغفار کرو. یہ تعلیم ہے, یہ پیغام ہے حج کا, جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنا چاہیے. ایک اور پیغام یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے. تکلیف مت دیجیے دوسروں کو تکلیف کبھی مت دیجیے. اور اسی لیے حج کے, اب دیکھیں کتنے لوگ حج کر رہے ہیں. حجر اسود کو چومنا ہے, بڑی فضیلت ہے فضیلت, لیکن یہ کس نے کہا دھکا مکی کر کے جاؤ؟ ہمارے یہاں بہت ہوشیار لوگ ہیں, کچھ خاص لوگ ہیں, چاہے عمرہ کا معاملہ ہو, حج کا معاملہ ہو, طواف مکمل کر لیا تو انہیں بتایا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرنا. وہیں کھڑے ہو, طواف چل رہا ہے, بھیڑ ہے, اس کو نماز یہیں پڑھنا ہے. اے بھائی, مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں جگہ مل جائے وہاں جا کر کے پڑھ سکتے ہو. تکلیف کیوں دے رہے ہو لوگوں کو؟ کیوں تکلیف دے رہے ہو لوگوں کو؟ یہ حج کا پیغام ہے کہ حجر اسود کو چومنا ہے, ٹھیک ہے, حجر اسود کو اشارہ دینا ہے, ٹھیک ہے, ساری فضیلتیں اپنی جگہ, لیکن ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے چکر میں اللہ کے بندوں کو, مہمانوں کو تکلیف نہیں دینا ہے. یہی رویہ عام زندگی میں بھی ہے کہ زندگی چلاؤ, گزارو, مال کماؤ, بڑا بنو, مالدار بنو, سیٹھ بنو, اور اپنے آپ کو اونچے مقام پر لے جاؤ, لیکن تمہاری بات, تمہاری حرکت, تمہارے عمل, تمہارے قول, تمہاری کسی بھی چیز سے ایک عام مسلمان اور ایک عام انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ حج کا پیغام ہے. ایک اور حج کا پیغام یہ ہے کہ شیطان کو اپنا کھلا دشمن سمجھو. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہم نہیں سمجھتے دشمن, اس نہیں سمجھتے دشمن, اور اب تو اس سے بڑا دشمن یہاں ہم نے پال رکھا ہے, یہاں پال رکھا ہے. اب تو کچھ لوگ وہاں بھی جا کے شیخی بگھارتے ہیں, میں, تو کون؟ وہاں سارے برابر ہیں, تو کچھ نہیں, تیری اوقات جہاں ہے وہاں ہے, تو وہاں کچھ نہیں, تیری وہاں حیثیت وہی ہے جو ایک عام مسلمان کی ہے, کوئی بڑا چھوٹا نہیں, کوئی تفریق نہیں. یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے. وہی دشمن سمجھو. بندہ جمرات کو کنکریاں مار رہا ہوتا ہے اور ویڈیو ساتھ میں بنا رہا ہوتا ہے, ہاں, جمرات کو کنکری مار رہا ہوں, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کو مارا؟ شیطان کو. دشمن سمجھ اس کو. وہی شیطان دل میں ڈالا, ویڈیو نہیں بنایا, کیا فائدہ, کیا فائدہ, پتا کیسے چلے گا لوگوں کو کہ تو آیا تھا یہاں پر, تو نے کنکری ماری. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. شیطان کو دشمن سمجھنا ہے اور زندگی میں ہمیشہ سمجھنا ہے. ایک اور پیغام ہے وقت کو غنیمت سمجھنا. وہاں بندہ لایانی کام نہیں کرتا, اور جو وہاں بھی جا کر کے لایانی کام کرے اس سے زیادہ فالتو کوئی نہیں ہے.
جو وہاں بھی کچھ لوگ وہاں بھی جا کر کے چلو یہاں گھومنے جائیں گے، چلو وہاں گھومنے جائیں گے، چلو وہاں بھی گھومیں گے۔ 5 لاکھ اسی لیے دیا، 8 لاکھ 7 لاکھ اسی لیے دیا ہے۔ یہ 40 دن کا موقع ملا ہے، عمرے پہ گیا، 15 دن کا موقع ملا، غنیمت سمجھو اس کو۔ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز خانہ کعبہ میں، 60 سال پڑھو تو یہ نماز ہوتی ہے 1 لاکھ فرض۔ کہاں ملے گا؟ جدہ میں، بیچ پر، رشتہ داروں کے یہاں۔ وہ جو رشتہ دار ہے، دماد ہے، فلانے ہے، اس کے ساتھ جو جا کر کے بیٹھ کر باتیں کرتے وہ 1 لاکھ کا ثواب دے گا؟ نہیں دے گا۔ وقت کو غنیمت سمجھو۔ آپ سوچیں 10 دن آپ نے صرف 5 وقت کی نمازیں، 50 وقت کی نماز پڑھی، ثواب کتنا ہوا؟ 50 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ 50 لاکھ۔ ٹھیک ہے، گھومنے جاؤ، دیکھو، زیارت کرو، لیکن نماز کا وقت ہو جائے، اللہ کے گھر میں آؤ، خانہ کعبہ میں نماز پڑھو۔ ترتیب ایسی بناؤ، چیزوں کو ایسے مینج کرو تو وقت کو غنیمت سمجھنا، یہ بھی حج کا ایک پیغام ہے۔ اور ایک اور پیغام کیا ہے؟ مال کا صحیح استعمال۔ آپ انڈیا میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں، مسجد میں پیسہ لگا رہے ہیں، صحیح استعمال۔ مدرسے میں لگا رہے ہیں، صحیح استعمال۔ آپ کسی ایسی جگہ لگا رہے ہیں جہاں سے فائدہ مل سکتا ہے، صحیح استعمال۔ آپ یتیم کی، بیوہ کی، غریب کی، ضرورت مند کی، اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں، صحیح استعمال۔ لیکن ایک اور جگہ ہے جو مال کا صحیح استعمال کرنے کی ہے، وہ ہے حج کا سفر۔ اچھا، ایک تو صحیح جگہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور مال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ پر بار بار جاؤ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، ارے ایک بار حج کر لیا دوبارہ نہ مت جائے، یہ کام کر، غلط بولتا ہوں۔ اللہ نے مال دیا، مدد بھی کر، حج کو بھی جا۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ مدد بھی کر سکتا ہے، 2 سال 3 سال میں اور حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے، جانا چاہیے اسے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حج کے بعد دوسرا حج، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گناہ بھی مٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فقیری، محتاجی، غریبی بھی دور کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بزرگ لوگ ہو جاتے ہیں، 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پتا کیا چلتا ہے؟ خود ہی دنیا سے چلے گئے، خود ہی دنیا سے چلے گئے۔ اور سمجھ کیا رہے تھے کہ 5 لاکھ حج کو چلا گیا تو 5 لاکھ 10 لاکھ بیٹی کی شادی میں لگے گا، تو میرا حج تو ہو جائے گا بڑھاپے میں۔ حج کرنے اس وقت جاتے ہیں جب حج کرنے کے قابل بھی نہیں رہ جاتے۔ ہاں، یہ سچائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، جس نے حج کا ارادہ کیا اسے جلدی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کبھی انسان بیمار ہو گیا، کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے، کبھی کسی مشکل میں پھنس گیا، کبھی مال ضائع برباد ہو گیا، کبھی دکان میں آگ لگ گئی، کبھی دیوالیہ نکل گیا، کبھی کچھ ہو گیا، آپ کی ساری سوچ دھری کی دھری رہ جاتی۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ کتنے ہیں، کھیت سے بڑی محبت ہے ہمارے یہاں لوگوں کا۔ بیٹیوا کی شادی کرنی ہے تو داماد کے یہاں کھیت کتنا، کھیت بیگھا، اب تو تھوڑا کم ہو گیا، بیگھا کھیت نہیں ہے، غریب لوگ۔ تو مالدار ہے، 50 بیگھا کھیت ہے، 1 بیگھا 2 بیگھا بیچو، جاؤ حج کے لیے، نہیں کرتا، جمع کر کے رکھے ہمارے بیٹا کے لیے، ہماری نسل کے لیے۔ وہ نسل دعا بھی نہیں کرے گی۔ ابھی دور ٹھیک ہے، ابھی دور ٹھیک، آنے والے دور میں تربیت اچھی نہ ہوئی، یہ نسلیں، یہ بچے دعائیں تک نہیں کریں گے جن کے لیے یہ کھیت، یہ ایکڑ، یہ بیگھا، یہ فلیٹ، یہ پلاٹ چھوڑ کر جا رہے ہو۔ طاقت ہے، بیٹا بیٹی کی شادی ہوتی رہے گی، ذمہ داریاں نبھاؤ، لیکن 1 بیگھا بیچ کر حج کو بھی چلے جاؤ۔ طاقت رہتے ہوئے اپنے مال کو بہترین جگہ لگا لو۔ اور یہ نبی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حج کو جاؤ گے، یہ جو 5-10 لاکھ لگایا تھا نا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال سے جو کمی ہو گئی تھی اس کی بھرپائی کر دے گا۔ ایک آخری پیغام بتا کر کے بات ختم ہوگی، وہ یہ کہ حج موت، آخرت اور میدان حشر کی یاد دلاتا ہے۔ وہی سما، وہی منظر مسلمانوں کا سب سے بڑا اتحاد ہے، اجتماعی۔ 20-25 لاکھ حاجی حجاج کرام میدان میں،
عرفات میں ہو، منا میں ہو، مزدلفہ میں ہو، یہ پورا ایک سما، ایک میدانی حشر کا منظر پیش کر. اور یہاں تو کپڑے بھی ہیں بدن پر، یہاں تو چپل بھی ہے پیروں میں، لیکن قیامت کے دن میدان حشر میں یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا بہما. قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اٹھائے جائیں گے، جسم پر ایک کپڑا نہیں ہوگا، پیروں میں ایک چپل نہیں ہوگا، اور انسان کو اٹھایا جائے گا. ہم اور آپ کو حج یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں، موت کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو، میدان حشر کو نہ بھولو، حساب و کتاب کو نہ بھولو. اللہ کے ہاں جانا ہے، مر جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. اپنا عمل چیک کرو، یہ حج کر رہے ہو، حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، اللہ کے لیے حج کیا یا بندوں کے لیے حج کیا؟ حاجی کا ٹائٹل لینے کے لیے یا الحاج کے لیے یا دنیا کے اندر جو بھی عبادتیں کی، کس کے لیے؟ اگر اچھائی کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، ثواب پورا ملے گا. لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں کیا اور نیک نیتی کے ساتھ نہیں کیا، طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو حج جیسی عبادت بھی منہ پر مار دی جائے گی، نماز جیسی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ حج کے سفر پر جا رہے ہیں، اللہ ان کے اس سفر کو ان کے لیے مسلمانوں کے حق میں ہر اعتبار سے بابرکت بنائے اور انہیں امن اور راحت کی زندگی عطا فرمائے. ان کا یہ مکمل سفر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، صحیح صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ انہیں باقی رکھے اور واپس ان کو اپنے گھروں تک، اپنے ملکوں تک اللہ رب العالمین پہنچائے. ہم سب کو اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.